السلام علیکم، میں ہماری علی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل۔ ایران ان کو بھول گیا ہے کیونکہ ایران سے پنگا لے کر، ایران سے جنگ چھیڑ کر ان کو لگ رہا تھا کہ ایران کو ایک دو دن میں ہی تباہ و برباد کر دیں گے۔ ایران نے ان کو ناکو چنے چبوا دیے ہیں۔ اس وقت تمام سٹاک مارکیٹس جو ہیں وہ کریش کر چکی ہیں، مکمل طور پہ ڈیزاسٹر کا شکار ہے۔ پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ چکی ہے۔ امریکہ نے ہنگامی اجلاس بلا لیے ہیں، سر جوڑ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پورے دنیا کے بڑے بڑے ملک جو ہیں سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ اور ایران اس وقت ایک بات کہتا ہے، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ ایران نے جو ہے پوری دنیا میں اس وقت آگ لگا دی ہے، پوری دنیا اس وقت تباہی کے دہانے پر آ کر کھڑی ہو چکی ہے۔ اسٹاک مارکیٹس کس طرح سے کریش کی، اس وقت امریکہ سر جوڑ کے کیوں بیٹھا ہوا ہے، اب کیا اسٹریٹجی مرتب کی جا رہی ہے، پاکستان میں بھی اہم ترین اجلاس، کیا معاملات جو ہیں زیر غور آ رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہونے جا رہی ہے، ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ اب بات یہ کہ آپ سب کو پتہ ہے جنگ کا آغاز 28 فروری کو ہوا۔ امریکہ اسرائیل کو لگ رہا تھا کہ یہ ایک دو دن میں جو ہے نیست و نابود کر دیں گے ایران کو۔ سب سے پہلے آیت اللہ علی خامنائی کو جو ہے شہید کیا، اس کے بعد ان کو لگا کہ جی ہم ایران 2 دن کی مار ہے، ایران کو ہم نے جو ہے پٹخ دینا ہے، اس کے بعد ایران پر ہمارا قبضہ ہوگا، یا جو بھی ان کے دماغ میں چل رہا تھا۔ تو ضروری نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ایک آپ کا پلان ہے، ایک اللہ کا پلان ہوتا ہے، آپ بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، لیکن وہ جو دوسرا پلان اللہ کا ہوتا ہے وہ اللہ والوں کے لیے ہوتا ہے۔ جب اللہ پہ آپ یقین کرتے ہیں تو پھر جو ہے وہ دمادم مستقل اندر ہوتا ہے۔ یہی ایران نے کہا اور ایران نے کر کے دکھا دیا۔ ایران جو ہے اس نے کہا کہ ہمیں تو ڈبو ہی رہے ہیں آپ، ہم پورے جو ہے دنیا کو لے کر ڈوبیں گے، اور پوری دنیا میں اتنی تباہی جو ہے وہ پھیل جائے گی کہ جو تباہی ہمارے ایک ایک گھر سے لاشیں اٹھ رہی ہیں تو ہم جو ہے ایک ایک بندے کو ہلا کے رکھ دیں گے، اور وہی ہوا۔ ایران کی جانب سے جوابی وار تو چل رہے ہیں۔ اب نئی قیادت، ایران نے جواب میں اسرائیل، امریکہ کے علاقائی اڈوں، خلیجی ممالک، سعودی عرب، UAE، اس کے بعد کویت، اس کے بعد عمان، اس کے بعد قطر، سب کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ بے شمار میزائل اور ڈرون سے حملے کیے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ تقریباً آج 10ویں دن میں داخل ہو چکی ہے یہ جنگ، اور یہ صرف جنگ ایک ایران، اس کے اوپر 2 ممالک جو ہیں کس طرح سے حملے کر رہے ہیں، وہ اس وقت کس طرح سے کھڑا ہوا ہے، کس طرح سے جو ہے وہ لیڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب آپ کو میں بتاتی چلوں کہ اسمبلی آف ایکسپرٹس نے علی خامنائی کے بیٹے جو ہے مجتبیٰ خامنائی کو نیا سپریم لیڈر منتخب کیا۔ وہ 56 ایئرس کے ہیں، سخت گیر شخصیت ہیں، اور IRGC سے قریبی تعلقات ان کے ہیں۔ نئی قیادت کے بعد ایران نے حملے مزید تیز کر دیے، جس میں تازہ میزائل فائرنگ اسرائیل اور خلیجی ممالک پر کی جا رہی ہے۔ ایران کا موقف بہت سخت ہے، وہ کہتے ہیں کوئی مذاکرات نہیں، کوئی سیز فائر نہیں۔ اب امریکہ اسرائیل کو بڑا نقصان پہنچانے کی دھمکیاں دی گئیں کیونکہ آپ نے پیچھے سے وار کیا۔ اگر ہم دیکھیں پیچھے سے وار کرنے کی ہسٹری تو بہت پرانی ہے، بہت پرانی ہسٹری ہے۔ یہاں پر لوگ ایک ہی بات بول رہے ہیں کہ سب جھک گئے لیکن ایران جو ہے وہ کھڑا رہا۔ اب اس پر کیا بندہ بات کرے، لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت ایران نے سب کو تگنی کا ناچ نچایا ہوا ہے۔ آبنائے ہرمز کی صورتحال اس وقت بہت خوفناک ہے۔ ایران نے آبنائے ہرمز کو تقریباً بند کر دیا ہے۔ IRGC نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ اسرائیل سے منسلک جہاز جو ہیں ان کو گزرنے دیا ہی نہیں جانا، کسی بھی جہاز پر حملہ کیا جائے گا۔ اب اس کا نتیجہ بڑا خوفناک ہے۔ دنیا کا تقریباً 20% تیل یہاں سے گزرتا ہے، لیکن اب جو ٹریفک ہے بند کر دی گئی ہے، تقریباً رک چکی ہے۔ کئی ٹینکرز حملوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ شپنگ کمپنیاں جو ہیں وہ راستہ تبدیل کر رہی ہیں یا رک گئی ہیں۔ سعودی عرب، عراق، کویت وغیرہ نے پیداوار کم کر دی ہے، جس سے سپلائی بڑی بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے۔ تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ ڈیزاسٹر حد تک اوپر جا چکی ہیں، تقریباً جو ہے $102 سے $106 فی بیرل۔ برینٹ کروڈ 100 سے $120 تک یہ پہنچ چکا ہے۔ اب پچھلے دنوں کی اگر ہم بات کریں تو 10 سے 12 کے آس پاس ڈالر کے آس پاس رہا۔ پرسنٹیج اس کی بہت خوفناک ہے۔ ایک دن میں دیکھیں 102 سے $108 تک کا اضافہ ہوا ہے۔ اب 100 سے $103 فی اگر ہم بات کریں، اس کو دیکھیں تو پاکستان کی بات کر لیں کہ اس حد تک ایک دم سے اوپر چلا گیا ہے۔ پیٹرول، تیل، امریکی تیل جو ہے اس میں مطلب بہت بری طرح اضافہ ہوا ہے۔ آبنائے ہرمز بند ہونے سے سپلائی رک گئی ہے۔ ایران کی تیل کی سہولیات پر حملے، خلیجی ممالک کی پیداوار اس حد تک کم ہو چکی ہے۔ نتیجہ کیا ہے، تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ 2022 کی جو یوکرین جنگ تھی اس کے بعد سب سے زیادہ سطح پر پہنچ چکی ہیں۔ عالمی افراط زر جو ہے، انفلیشن بڑھ رہا ہے۔ گیس پیٹرول کی قیمتیں دنیا بھر میں اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہیں کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کیسے مینیج کرنا ہے۔ اسٹاک مارکیٹ پہ بری طرح سے اثر انداز ہو رہے ہیں۔ اب جی ڈاؤ جونز، وال اسٹریٹ جرنل جو ہے وہ لکھ رہا ہے امریکہ سے تقریباً 102% گرا ہے، جو تقریباً جو ہے 47,500 ڈاؤ جونز جو ہے اس میں گراوٹ دیکھی گئی ہے۔
کچھ دنوں میں تقریباً یہ معاملات اور بہت اوپر تک چلے جائیں گے. تو ایشیا، یورپ شدید گراوٹ، خاص کر کے جاپان، کوریا جو ہے، چین، توانائی درآمد کرنے والے یہ ممالک بری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں، بہت 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 بری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں. تیل مہنگا ہونے سے افراط زر بڑھ رہا ہے، شرح سود کم کرنے کے امکانات کم ہو رہے ہیں، معاشی ترقی جو ہے وہ رک رہی ہے، مارکیٹس میں شدید خوف و ہراس ہے، اتار چڑھاؤ جو ہے وہ بہت تیزی سے جو ہے بہت زیادہ حد تک بڑھ چکا ہے. پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو ممکنہ اثرات بہت زیادہ ہولناک ہیں. پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، جو درآمدات ہیں وہ مہنگی ہو رہی ہیں، معیشت پہ دباؤ بہت بڑھ چکا ہے. تو ابھی آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ اسرائیلی حملوں میں جو ایران کی بات ہوتی ہے، 1255 سے زیادہ شہری جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، 12,000 سے زیادہ زخمی بتائے جاتے ہیں. تو امریکہ اسرائیل ایران کے میزائل پروگرام کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، 10 دن سے کوشش کر رہا ہے. ایران اکیلا کھڑا ہوا ہے، نئی قیادت کو بھی ہدف بنانے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ آپ کو بھی اڑا دیں گے. ٹرمپ جو ہیں اس کا بیان ہے کہ ابھی تو جنگ ختم نہیں ہونی ہے، ٹائم لگے گا. ان کا معاملہ یہ ہے کہ ہم نیست و نابود کر دیں، تباہ و برباد کر دیں ایران کو. لیکن دیکھیں ایران تو اس وقت جو ہے وہ نئے جذبے کے ساتھ کھڑا ہے، وہ کہتا ہے ہم کھڑے ہیں اور ہم کھڑے رہیں گے. قیمتی رائے ضرور دیجیے گا کہ جو خوفناک اثرات دنیا پہ پڑ رہے ہیں اس سے پاکستان کس حد تک متاثر ہو رہا ہے اور کیا اسٹریٹجیز اب ہونی چاہیے. سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو.